نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوری کی پوری شخصیات وہاں جنت میں، انبیاء، مرسلین، صحابہ، تابعین، شہداء، صدیقین سب ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے، جمعہ کا دن آئے گا جنت میں، جمعہ کا دن آئے گا، یہاں پہ بھی جمعہ آتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جیسی آتا ہے سارے جنتی خوش ہوں گے، اس لیے کہ اب صحابہ سے ملنے جاتے، تابعین سے ملنے جاتے، اولیاء کے پاس بیٹھتے، رسول پاک کے پاس بیٹھتے، جمعہ کا دن آتا ہے تو مولا فرماتا ہے حجابات ہٹاؤ، میں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ مومنین رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے تھے، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ لا عیش عیش الدنیا، یہ کہا گیا ہے دنیا کے عیش میں کوئی عیش نہیں، حقیقی عیش جنتی عیش ہے۔ ہم نے اس جنتی عیش کو ترک کر دیا مختصر سی لذتوں کی وجہ سے۔ اور سوچو، میں نے جنت کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کے سامنے بتایا وہاں کی مسہریاں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں صحابہ تابعین کی جماعتیں اور رسول اللہ کا دیدار، رب ذوالجلال کا دیدار، یہ سب نعمتیں میں نے بتایا۔ اللہ نہ کرے ان جنتیوں میں اگر تمہارا نام نہیں پکارا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تو دور ہو جا۔ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے نسلیہ جہنم، جو رسول کے خلاف چلا دنیا میں ہم اسے جہنم میں ڈالیں۔ کہاں جنت کا عیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے تذکرے سے ہی، جنت کے تذکرے سے ہی روح میں شادمانی آ گئی۔ سچ بتاؤ، مجھ جیسے حقیر آدمی سے جنت کا تذکرہ سننے پر کیا دلوں میں خوشی نہیں آئی؟ روح تازہ نہیں ہوئی؟ مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے سننے کے بعد، اور جب رسول اللہ کی زبان سے صحابہ سنتے ہوں گے جو مالک جنت ہے، اور وہ حقیقی جنت کے مالک، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کنجیاں عطا کی، وہ جسے چاہیں داخل کرے۔ میرے عزیزوں، اب اندازہ کرو کہ کہیں قیامت کے دن پکار دیا جائے فلاں بن فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ، یہ ساری نعمتیں جو تم نے سنا صرف حسرت کے ساتھ دیکھتے رہ جاؤ، دیکھتے رہ جاؤ۔ 8ویں پارے میں آیت آئی ہے، جب پڑھتے ہیں خاص طور پر تراویح کے وقت، رمضان میں بھی آیتیں آتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ سچ بتاؤں مسلمان، ترجمے کے ساتھ اگر معانی قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے تو تمہارا دل مچل جائے گا، آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ یہ کہتے ہیں جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا، فلاں جنت کی طرف جاؤ، فلاں تم بھی جاؤ جنت کی طرف، فلاں 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 حساب کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے، کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ بخشش کی وجہ سے، کچھ سفارش کی وجہ سے جا تو رہے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی، کہا گیا کہ انہیں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، اوندھے منہ کھینچے لے جا رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں 2 جماعتیں ہوں گی اس وقت، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے، بہت تیز ان کی چیخیں ہوں گی۔ کس انداز سے؟ کہا گیا ہے کہ ان کا سر گھٹنوں میں ڈالا جائے گا، گھٹنوں میں، پیروں میں، اور فرشتے ان کے بالوں کے ساتھ کھینچ رہے ہوں گے۔ اوندھے منہ اسی کو کہا گیا ہے، اور بعض لوگوں کو ان کے پیروں سے کھینچتے ہوئے الٹا جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، الگ الگ انداز۔ بعض کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے پیچھے کے مقام سے نکال کر انہیں کھینچا جا رہا، وہ جہنم کی طرف بری ذلت کے ساتھ جا رہے ہوں، بڑی بری ذلت کے ساتھ، لیکن سب کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، ہر کوئی جانتا ہوگا۔ اب جو جنتی جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشیوں سے، ان کا استقبال بھی ہو رہا ہوگا، انہیں جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے، خوشبو میں معطر کر کے انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنتی پکاریں گے کس کو؟ دوزخیوں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اب میں بتا رہا ہوں۔ جنتی پکار کر کہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ دوزخیوں کو پکاریں گے، اے دوزخ میں جانے والوں، کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ أَن قَدْ وَجَدْنَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے مولا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ وعدے کا پکا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہمارے رحمان کو، وہ وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت کی طرف بھیج رہا ہے۔ اے دوزخیوں، تم جس کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، کیا تمہارے مالک نے بھی تمہارا وعدہ پورا کیا؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، وہ پکارے
کیا تمہارے جو بڑے تھے دنیا میں جس کے پیچھے تم چلتے تھے، کیا انہوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ تم سے کہتے تھے نا ہمارے پیچھے چلو، ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، تم لالچ میں ان کے پیچھے چل گئے۔ کیا تمہارے مالکوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ وہ پکاریں گے دوزخی کہ ہم غلط راستے پر نکل پڑے، رب کو نہیں پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے عیش جو بھی ہے وہ حقیقی دنیا کا عیش نہیں، جنتی عیش ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کو پکارا جائے گا، کیوں جا رہے ہو آج دوزخ میں؟ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، دوزخ تمہاری طرف کیوں کھلی آ رہی ہے، کیوں جا رہے ہو تم دوزخ میں؟ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس میں سے دوزخیوں میں کہ ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ان میں سے بڑی جماعت یہ کہے گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج بدلنے کا وقت ہے، اپنی نمازوں کو ہلکا نہ سمجھو۔ اب یہاں دو باتیں اس آیت میں تھی، انہی دونوں باتوں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کے خلاف چلے، مولا فرماتا ہے ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت میں دوسری بات یہ ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی دوزخ میں ڈالیں گے۔ مومنوں کا راستہ، اب یہاں دو باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ رسول کا راستہ، مومنوں کا راستہ، کیا الگ الگ ہے؟ نہیں، یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنوں کا وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے۔ جس نے مومنوں کی مخالفت کی گویا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی۔ مومنین میں علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ ہر زمانے میں رہیں گے۔ ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی وعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے نسلی جہنم وساءت مصیرا، ہم اسے دوزخ میں جھونک دیں گے اور کیا ہی پوری پلٹنے کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پورے اسی ٹاپک پر ایک دن گفتگو کروں گا کہ دوزخ ہے کیا اور کہاں ہے، کیسی ہے۔ دوزخ کا ذکر تو آپ سنتے رہتے نا، ہے کیسی، کہاں ہے، کیا اس کی شکل ہے، پورا کا پورا حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ قرآن کی بھی بہت ساری آیت ہے، اس میں ایک ہی روایت میں بیان کرتا ہوں، ایک روایت بیان کر کے میں اختتام پہ آتا ہوں۔ جہنم کو اس دن لایا جائے گا جیسے بیل کو لایا جاتا ہے، لایا جائے گا۔ جہنم کے منہ پر 70,000 قلادے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بیلٹ جیسے پہنائے جاتے، رنگ لگا کر کے اس کو کھینچنے کے لیے 70,000 گانٹھ میں اس کو باندھ کر کے لا رہے ہوں گے، 70,000، اور ہر گانٹھ پر 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر گانٹھ پر جو اسے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے جہنم۔ اس کا منہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا۔ ایک جہنمی کا جو سائز ہے وہی 400 کلومیٹر کا سائز ہے۔ مکہ اور مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے، حضور نے فرمایا اتنا بڑا تو ایک جہنمی کا سائز ہے۔ آپ پھر اندازہ کرو کہ پوری دوزخ کتنی بڑی ہوگی۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے آواز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ اب جا کے لگا ہے۔ جب جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا، وہ گرتے 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 تو ان کو 70 سال لگ جائیں گے خالی گرنے میں، پھر پہنچنے کے بعد الگ زندگی، گرتے گرتے 70 سال، اور بعض روایت میں 70,000 سال لگیں گے، اور اتنی گہری ہے۔ بہرحال دوزخ کو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، 70,000 پھندے لگائے ہوں گے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے، اور بھی روایت میں ہے، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 اور فرشتے۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جہنم کو اس دن لایا جا رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی قیامت کے میدان میں اہل محشر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، جہنمیوں کا نام پکارا گیا ہوگا، تو یہ 70,000 فرشتے ایک ایک پھندے پر، اب حساب کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا، کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہے جہنم کے 70,000 پھندے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے۔ اتنے فرشتے جب لا رہے ہوں گے، اس کے باوجود دوزخ جیسے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی، ان پورے فرشتوں سے چھڑا کر بھاگے گی، یہ پورے فرشتوں سے بھی اپنے پھندے چھڑا کر بھاگے گی جہنمیوں کی طرف کھانے کے لیے۔ میں برسوں سے بھوکی ہوں، مجھے جلدی دیا جائے۔
وہ فرشتے دوڑ کر کے اسے پکڑ رہے ہوں گے لیکن دوزخ ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہی ہوگی. یہ بھی حدیث پاک. دوزخ جہنمیوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپک رہی ہوگی, آگ کی زبان نکالتی ہوگی بار بار. تو میرے عزیزو اس ہولناکی سے ڈرو. قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے اور پتھروں کو. جب جب جہنم کی آگ ہلکی پڑنے لگے گی ایک انسان ڈالا جائے گا, وہ پیٹرول کا کام کرے گا اور بھڑکے گی, ایندھن بنایا جائے گا. یہاں سے میں نے دونوں تذکرے کر دیے, جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے. زندگی تمہارے پاس بہت مختصر سی ہے, آج یا کل یا پتہ نہیں زندگی کی کون سی شام ہماری آخری ہے جس دن موت کا فرشتہ تمہارے گھر پر دستک دے رہا ہوگا اور پھر تم سوچ رہے ہوگے کہ کچھ اور تلاوتیں کر لوں, تسبیح پڑھ لوں, نماز پڑھ لوں, بقایا پورا کر لوں, لیکن وہ موت کا فرشتہ تمہیں منٹ بھی نہیں ٹائم دیتا. وقت اس کے آنے سے پہلے اپنی ساری چیزیں صاف کر لو, مکمل کر لو. میں بچوں سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اگر زندگی کو یہ سمجھتے ہو عیش کے لیے ہے تو اے بندو, جب تم معذور ہو جاؤ گے بار بار اس جوانی کو ترسو, بہت ترسو گے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مشہور نعت میں یوں فرمایا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور یہاں کی یہ جو چاندنی کے لیے کہا گیا ہے کہ مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے, یہ زندگی کے لیے پھر ترسو گے تم, کاش ایسی طاقت مجھے دی جاتی تو پھر میں عبادت کر لیتا, لیکن نہیں دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ میں فرماتے میں نے ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے ایک بچے کو دیکھا, رو رہا تھا, 8 سال کا بچہ تھا, رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہا ہے, ماں نے باپ نے کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں, میں آج درسگاہ میں گیا تھا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن, انہوں نے قرآن پڑھایا, پہلے پارے کی ایک آیت پڑھا, اس کے بعد رونے لگ گئے. اللہ, 8 سال کا بچہ. اس بزرگ نے پوچھا بیٹا وہ آیت تو بتا مجھے کون سی ہے. پہلے پارے کی 3 صفحے میں یہ آیت ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا یہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے اللہ نے فرمایا, تو ابھی چھوٹا ہے, نابالغ, تو کیوں اتنا رو رہا ہے. وہ اور رونے لگا, ہچکیاں بند گئی اور رونے لگا. کہا بیٹا کیا بات ہے مجھے تو بتا, اور تجھے کیا سمجھ میں آیا. کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے دوزخ کی آگ, لیکن میں اپنے گھر میں ماں کو دیکھتا ہوں چولہا جب لگاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے اور آگ لگاتی ہے, بڑی لکڑیوں کو جلدی آگ نہیں پکڑتی تو چھوٹے چھوٹے چھلکے نیچے رکھتی, پہلے چھلکوں کو آگ لگاتی ہے اور اس آگ سے بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑ لیتی ہے. وہ بچہ کہتا ہے کل قیامت کے دن بڑے بڑے جہنمیوں کو گنہگاروں کو جلانے کے لیے مولا مجھ جیسے چھوٹے گنہگاروں کو چھلکا نہ بتایا. مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے. ارے وہ 8 سال کے تھے پھر بھی دوزخ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور روتے تھے. یہاں 80 سال کے بھی ہو گئے, کان میں جوں تک نہیں رہی تھی. رات سے صبح ہوتی ہے, صبح سے رات ہوتی ہے, لوگ اپنے عیش میں مست ہیں, مصروف ہیں. آؤ اسلام کی طرف واپس اپنے دل کو زندہ کرو. ضمیر مردہ رہے تو ہماری تقریریں کسی کام کی نہیں, اور اگر ضمیر بیدار ہے تو قرآن کی ایک آیت بھی اس کے لیے کافی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی, اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے, ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی. اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے, اتنی بڑی چیز. اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ, مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے, یہ فرما دیا. اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے, یہ گارنٹی ملی. اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ, جنت میں ہے. اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی, قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی.
تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا. چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئی. میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے، کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے. رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں. میرے عزیزو، اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے. نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے. اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے. آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے. وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا، روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے. کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا. ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑے گا. یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں. میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں. ایک ہی توڑ دیا، 60 کہاں رکھوں؟ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے. یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا، اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں، جو چاہے، اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا. نہیں، بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرو. محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آیا، کھجوروں کا ٹوکرا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے، تیرے روزوں کا کفارہ ہوگا. یہ بانٹ دے، روزوں کا کفارہ ہو. تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا. سنو میرے عزیزو، ابھی یہی بات ختم نہیں. وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو تقسیم کروں، کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے. یہ ہے شان اختیار. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے. اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزو، یہ دنیاوی شان ہے. آخرت کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا. رسول جسے چھو لے وہ جنت میں چلا جائے. یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے میرے عزیز، جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی، پیدل ہو چکے ہیں. کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، حافظ بھی، ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں، 3 پتے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے، میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں، یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہیں، یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں. یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا، میں مل جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے.
عزیزان گرامی، اب سنیے بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہیں، کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے، دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا وہی پورا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر، اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میزان عمل تولے جا رہے ہیں، ایک امتی کے اعمال رکھے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، اٹھ گیا اوپر، جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا، دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا، نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا، وہ رونے لگا زارو قطار، ہائے میری زندگی، مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا، پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو، ذرا پھر سے تولو، وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر داور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے، فرشتے پھر سے میزان